کافر ہیں کہ نہیں ہیں آپ رسول؟ فرما دیجئے کافی ہے اللہ عذر گواہ کے میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 42 اور 43، اور یہ سورت کی آخری دو آیتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تسلی دی گئی ہے۔ یہ بات ہمیشہ سے ہے کہ حق اور ناحق، حزب اللہ اور حزب الشیطان، ان کا مقابلہ آدم علیہ السلام اور اس کے مقابلے میں ابلیس اس وقت سے چلا اور آج تک جا رہا ہے۔ کبھی بھی باطل بھی دنیا سے ختم نہیں ہو جائے گا کہ شیطان ہی نہ رہے، کیونکہ اس نے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی ہے اور رب نے دے دی ہے۔ اس لیے اس نے اپنا کام کرنا ہے، اور حق بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے یہ تقابل، یہ ٹکراؤ چلتا رہے گا، اور یہی آزمائش اور محنت ہے انسان کی۔ یہ دنیا دار الابتلاء ہے کہ بندے نے حق کا ساتھ دینا ہے، حق پر قائم رہنا ہے، ڈٹا رہنا ہے، پکا رہنا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور باطل سے، جھوٹ سے، غلط سے، ابلیسی قوتوں سے، طاغوتی قوتوں سے بچنا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی مخلوق سے ہمدردی اتنا اعلیٰ درجے کی تھی کہ کسی اور میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ اخلاق تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں علم و حوصلہ تھا، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے کھلتے تھے، پگھلتے تھے، ہر قسم کی قربانی دے کے دوسرے کی دنیا آخرت کی خیر چاہتے تھے، اس کا کوئی اور تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر قسم کی چالیں چلی گئی۔ کوئی بھی خفیہ تدبیر، زہری تدبیر، لالچ ہے، طمع ہے، ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، قتل کے منصوبے بنانے ہیں، ہر طرح سے دشمنوں نے اپنا ہر حربہ استعمال کیا۔ حتیٰ کہ بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ کافروں کی میٹنگوں میں ابلیس شیطان بذات خود انسانی شکل میں شریک ہوا۔ اس کے واقعات حدیث پاک میں موجود ہیں کہ جب مکہ کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا تو ابلیس خود انسانی شکل میں شریک ہوا، تاکہ کسی طریقے سے قرآن نہ رہے، قرآن والی زبان نہ رہے، نبی آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہ رہے، دین حق، دین اسلام نہ رہے۔ اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جیسے آپ کے خلاف مکر و فریب چالیں چلی جا رہی ہیں، یہ آپ سے پہلے والے نبیوں کے خلاف بھی ہوا ہے، حتیٰ کہ بعض نبیوں کو قتل کیا گیا، کتنے نبیوں کے خلاف کیا کیا منصوبے بنائے گئے، ان کو اپنے راستے سے، دین سے، تبلیغ سے ہٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے اگر آپ کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، انہونی بات نہیں ہے، یہ اہل حق کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ پہلے بھی ہوتا ہوا آیا ہے۔ تو اس سے تسلی دینا مقصود ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساتھ یہ فرمایا کہ پہلے بھی اہل باطل کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوئی اہل حق کے خلاف، اور اب بھی نہیں ہوگی۔ میں اگلے دن کہہ رہا تھا کسی بیان میں کہ بظاہر تو دنیا دیکھ کے کہے گی وہ دیکھو کربلا میں خاندان رسول ذبح ہوا پڑا ہے، ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، لاشوں کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، وہ دیکھو ان کی عورتیں بھی لاوارث پھر رہی ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا پرسان حال نہیں ہے۔ بظاہر تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی بے دین بے عقل یہ کہہ سکتا ہے، لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں، کل بھی کہتے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے شہید ہونے والے بھی کامیاب ہیں۔
کل بھی وہ کامیاب تھے، آج بھی وہ کامیاب ہیں، حالانکہ بظاہر وہ قتل ہوئے پڑے، بظاہر ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، بظاہر ان کو بے گورو بے کفن پڑے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں آخر تک اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ ناکام وہ ہے جو مشن چھوڑ دے۔ نبیوں کو قتل کر دیا لیکن نبی کسی نے مشن تو نہیں چھوڑا۔ 70,000 نبیوں کو بنی اسرائیل نے قتل کیا لیکن کسی نبی نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ کتنے شہداء شہید ہوئے لیکن کسی شہید نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آخر میں ان کو قتل کرنے لگے، ایک کافر نے اتنا کہہ دیا کہ اگر تیری جگہ پر تیرا نبی ہوتا ہم اس کو قتل کر دیتے اور تجھے چھوڑ دیتے، کیا یہ تو چاہتا ہے؟ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، میرے نبی کا میری جگہ پر قتل ہونا تو دور کی بات ہے، اگر میرے قتل کے مقابلے میرے نبی کو کانٹا بھی چبھتا تو میں برداشت نہ کرتا۔ میں قتل ہونا اپنا برداشت کرتا، اپنے نبی کو کانٹا چبھنا برداشت نہ کرتا۔ یہ لوگ اپنے مشن پر ڈٹے۔ آج مسلمان بیچارہ اپنے نظریے کے لحاظ سے ڈاواڈول ہے۔ مسلمان اپنا مشن نہیں سمجھتا کہ میں آیا کس لیے ہوں، میں نے قرآن کو اپنایا کس لیے ہے، میں نے کلمہ پڑھا کس لیے ہے، میں نے اسلام کا دامن تھاما کس لیے ہے، میرے اوپر جو مسلمان ہونے کا لیبل ہے یہ کس لیے ہے، میں جو اپنے آپ کو مومن کہلواتا ہوں، مسلمان کہلواتا ہوں، دین اسلام کا علم بردار کہلواتا ہوں، تو میرا مشن کیا ہے؟ اگر میرا مشن بھی وہی ہے کہ کار اچھی، کوٹھی اچھی، بنگلہ اچھا، کھانا اچھا، اور میرا مشن بھی یہ سیاست میں کامیابی، میرا مشن یہ ہے کاروبار اچھا چلا لیا، 2-4 فیکٹریاں بنا لی، یہی اگر مشن ہے، یہ تو سارا کفر کر رہا ہے، یہ تو سارے فاجر بھی کر رہے ہیں۔ اگر میرا مشن ہے کہ بچے پال لیے، بچے تو جنگل کے جانور بھی پالتے ہیں، پرندے بھی پالتے ہیں، کون سی مخلوق ہے جو اپنے بچے نہیں پالتے؟ بچے تو سارے پالتے ہیں۔ یہ انسان کا، مسلمان کا مشن نہیں ہے۔ مسلمان تو نبیوں کا وارث ہے، مسلمان تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر و فکر کا وارث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا دین اس کو وراثت میں ملا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پاس نبی نہیں آئے گا، میرے سارے کام، دین کا کام میری امت سنبھالے گی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر، یہ چیز قیمتی ہے۔ ایک ساتھی نے بڑی عجیب سی بات کی، میں نے پہلے بھی سنائی ہو۔ عمرے پہ گیا تو وہاں ایک ساتھی ملا، عرب تھا، اس کے ساتھ بیٹھا، کوئی باتیں ہو رہی تھی، تو ایسے اس نے انگلش میں اس سے بات کرتے ہوئے پوچھا یہ ساری دنیا یہاں مسجد نبوی میں کیوں اکٹھے ہے؟ حج تو ہوتا ہے کعبۃ اللہ میں، عمرہ بھی ہوتا ہے کعبۃ اللہ میں، حج عمرہ کے آپ پورے احکام پڑھیں، حج عمرہ کے حکم میں کہیں مدینے جانا نہیں ہے۔ مدینے تو مسلمان اپنی زیارت و محبت کے لیے جاتے ہیں، اس کے نبی میں جاتے ہیں، ورنہ عمرے کا کوئی حکم مدینے کے ساتھ متعلق نہیں ہے، حج کا کوئی حکم مدینہ طیبہ کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ اتنی مخلوق مدینہ طیبہ میں کس لیے آئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر درود و سلام کے لیے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاجہ شریف کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ان جاریوں کے لیے آئے ہیں، اس جگہ کے لیے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری وقت گزارا، جہاں آپ اب تشریف فرما ہیں، آرام فرما ہیں، اس لیے آئے۔ تو فرمایا جیسے ایک ذکر نبی ہے، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا فکر بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے کہ آپ کے دل مبارک سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی ابل رہی ہے۔ اتنا فکر تھی امت کی، اتنا فکر تھی انسانیت کی کہ دل مبارک بے چین تھا کہ ہائے یہ بیچارہ ایمان سے محروم کیوں ہے، ہائے وہ بیچارہ ایمان سے محروم کیوں ہے۔ وہ قبیلہ، وہ خاندان، وہ عرب والے، وہ عجم والے، وہ قیصر، وہ کسرا والے، وہ روم والے، ایک ایک کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی فکر کرتے، پڑھتے تھے، سوچتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے تسلیاں دی کہ آقا کریم اپنے آپ کو تم اتنا قرآن میں نہ ڈالو، تمہارے ذمہ پیغام پہنچا دینا ہے، من مانا تمہارے ذمہ نہیں ہے، اگر کوئی نہیں مانتا نہیں مانتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو اللہ تسلیاں دے رہا ہے۔ تو ساتھی نے اس کو کہا کہ بھی جیسے یہ سارے یہاں ذکر نبی کے لیے آئے ہیں تو ایک فکر نبی بھی ہے، وہ کون کرے گا؟ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین
हुजूर की सुन्नत मेरे घर में ज़बह हो रही है, हुजूर की सुन्नत मेरे घर में छोड़ी जा रही है, मेरा बेटा रोटी खा रहा है सुन्नत के मुताबिक नहीं, मेरी बीवी रोटी खा रही है सुन्नत के मुताबिक नहीं, मेरे घर में सुन्नतें ज़बह हो रही हैं और मैं हुजूर का आशिक बना हुआ हूँ और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हूँ। मुझे तो एक एक सुन्नत पे कुड़न होनी चाहिए थी, दर्द होनी चाहिए थी कि हुजूर की सुन्नत के खिलाफ होता। सहाबी रसूल खाना खा रहे हैं, बादशाही दस्तरखान है, बादशाही दस्तरखान है, उस पर सहाबी रसूल खाना खा रहे हैं, लुकमे का कुछ हिस्सा दस्तरखान पे गिरता है, सहाबी गिरा हुआ उठा के खा लेता है, तो दूसरा कहता है यारा इनकी तहजीब के खिलाफ है, आपने ये क्या हरकत की है। ये कहेंगे ये तो कोई अजंड लोग हैं, इनको तहजीब भी नहीं है, ये मुहज्जब भी नहीं है, मुतमद्दन ही नहीं है, तो ये हमारे बारे में ये सोचेंगे। तो जब हमारी वक़्त खत्म हो जाएगी तो हम जो मिशन और पैगाम लेके आए हैं वो भी इनकी उसकी वक़्त खत्म हो जाएगी। तो सहाबी ने जवाब जो दिया रज़ी अल्लाह ताला सोने के पानी से लिखने के काबिल है, फरमाया अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमकाए, क्या इन अहमकों की वजह से मैं अपने प्यारे नबी की सुन्नत छोड़ दूं, इन अहमकों की वजह से मैं प्यारे नबी की सुन्नत छोड़ दूं। ये मेरे नबी की सुन्नत में शामिल है कि अगर लुकमे का कोई टुकड़ा हिस्सा दस्तरखान पे गिरे तो उसको उठा के खा लो, उसको ज़ाय ना होने दो, इसलिए कि जर्रे जर्रे में बरकत है और ये तुम्हें क्या पता किस जर्रे में कितना बरकत है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का यूं आशिक बने, ये हुजूर सल्लम का उम्मती कहलाने का हकदार है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी अल्लाह तबारक व तआला ने, वक़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और तहकीक मक्र फरेब कर चुके, चालें चल चुके वो लोग भी जो इनसे पहले, यानी आपके मुखालिफीन मुआनिदीन से, आपके ज़माने के मुनकरीन से पहले जो लोग थे वो अपने अपने नबियों के खिलाफ चालें चलते रहे, लेकिन फलिल्लाहिल मक्र जमिया, अल्लाह ने सबकी चालों को नाकाम बना दिया, सबके मक्र फरेब को नाकाम बना दिया। यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्स, अल्लाह जानता है कौन क्या कर रहा है। किसी का कोई अमल अल्लाह से पोशीदा और छुपा हुआ नहीं है, अल्लाह हर एक के हर अमल को जानता है। आंख से कर रहा है तब भी, जुबान से कर रहा है तब भी, कान से कर रहा है तब भी, हाथ पांव से कर रहा है तब भी, हत्ता कि दिल से कर रहा है जो अमल, अल्लाह दिल के अमल को भी जानता है कि दिल में क्या सोच रहा है। अनकरीब मरने की बात है, पता चल जाएगा हर काफिर को कि आखिरत का घर किसका अच्छा है, ईमान वालों का है या बेईमानों का है। वयक़ूलुल्लज़ीना, और फरमाया बहुत से काफिर लोग ये कह देते हैं कि आप तो अल्लाह के भेजे हुए रसूल ही नहीं हैं। कई सारे एतराज़ात करते थे, उनमें से एक एतराज़ ये भी करते थे कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात बतलाते थे, कुरान मजीद में और जगह पर बड़ी तफसील से आती हैं। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, और कहते हैं वो लोग जो काफिर, लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं हैं, आपको अल्लाह ने नहीं भेजा, आप वैसे अपने आप को नबी शो कर रहे हैं, आप नबी नहीं हैं। तो हुजूर ने जवाब दिया, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, मेरी नबूवत और रिसालत के लिए अल्लाह गवाह है और उसी अल्लाह की गवाही काफ़ी है। अल्लाह ने कुरान में जा बजा मुझे कहा है कि आप पैगंबर हैं, आप रसूल हैं, आप मेरे उम्मती, मेरे नायब हैं, आप मेरे खलीफा हैं, आप मेरे महबूब हैं, आप मेरी उम्मत के रहनुमा हैं। अल्लाह ने कई जगह पर कुरान में फरमा दिया, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, फरमा दीजिए अल्लाह काफ़ी है अज़्र गवाह के मेरे और तुम्हारे दरमियान। और बाकी अगर इंसाफ हो, वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो भी गवाह हैं जिनके पास किताब है। तौरात के आलिम जानते हैं मैं नबी हूँ, इंजील के आलिम जानते हैं, ज़बूर के आलिम जानते हैं, सहीफ़े अंबिया का एक एक आलिम जानता है, इसलिए कि साबका हर किताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का लिखा हुआ था, आप सल्लम के बारे में मौजूद था। हत्ता कि साबका किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक इतनी वजाहत के साथ बयान किया गया था कि मैंने अगले दिन बताया था कि जब हजरत देजा कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर का खत लेकर के दावत इस्लाम का हिरकल के पास गए थे, तो उस वक़्त हिरकल ने एक अकेले कमरे में ले जाकर उसको मूर्तियां दिखाई कि हम यहाँ नबियों की मूर्तियां बनाई हुई हैं, अब तू इनमें से पहचान जिसका खत तू लेके आया है उस नबी की मूर्ति कौन सी है। हालांकि उन्होंने देखा नहीं था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को,
لیکن کتاب اپنی سے حضور کا حلیہ پڑھ کر کے اتنا وضاحت سے حضور کا حلیہ بیان کیا گیا تھا کہ انہوں نے اس حلیے پر خاکہ بنایا، پوری مورتی بنائی، تو صحابی نے دیکھ کر کے باقاعدہ نشان دی کہ میرے نبی یہ تصویر میرے نبی کی ہے۔ تو اس نے اقرار کیا ہاں واقعی ہماری کتابوں کے مطابق آخری نبی یہی ہے۔ اب یہ حالانکہ اس نے دیکھا نہیں تھا، وہ کہاں بیٹھا ہے ملک شام میں، اس کو جہیا کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کے گئے ہیں۔ تو فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے گواہ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔